السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ دوشیف پڑھ لیں کہ دوشیف کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ کو ماننے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ماننے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کی جائے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ہم ان کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہم احکامات پر عمل کریں گے تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اور اللہ کے تمام احکامات جو ہیں، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں قرآن شریف کے ذریعے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں جو ملے ہیں احکامات، اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور اس کا ہماری دنیاوی زندگی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ فرض کریں، اگزامپل ہے، ایک مثال ہے، فرض میری ایک بیٹی دارالحکم اسکول میں پڑھتی ہے۔ تو دارالحکم اسکول کی، ہر پرائیویٹ اسکول کی ہر چیز کی اپنی وردی، اپنا یونیفارم الگ ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو دارالحکم اسکول کا یونیفارم پہنا کے نہ بھیجوں، مسلم ہائی اسکول کا یونیفارم پہنا کے بھیجوں، وہ ایک دن برداشت کریں گے، دوسرے دن برداشت کریں گے، تیسرے دن ان کی کمپلین آ جائے گی کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے اسکول کی یونیفارم پہنا کے بھیجیں۔ میں یونیفارم پہنا کے بھیج دوں گا تیسرے دن۔ پھر جو انہوں نے شوز کا ہے، اگر وہ شوز بلیک شوز ہوتے ہیں، اس طرح میں بلیک شوز نہ پہنا کے بھیجوں، چپل پہنا کے بھیجوں، تو اس کی بھی کمپلین کریں گے۔ اسی طرح اگر میں کورس بھی ان کا نہ دلواؤں بچی کو، اپنے کسی اور اسکول کا کورس دلواؤں، تو وہ بھی پھر اس کو اعتراض کریں گے، بلکہ تنگ آ کے مجھے کہیں گے کہ آپ اپنی بچی کو ہٹا لیں اسکول سے۔ مقصد یہ ہے، بتانے کا یہ ہے، عملی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم ایک چھوٹے اسکول میں اپنی بچی کو رول فالو نہ کروائیں تو بچی کا اسکول میں داخلہ ممنوع کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، اگر وہ اپنی کمپنی کے رول کو فالو نہ کرے تو کمپنی اسے نکال دیتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارا نمائندہ نہیں ہے، اس کو ریزائن کرو، اسے یہاں سے دھکے دے کے نکالو۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، مکمل پہ احکامات کی، تو زبان سے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، نہ ہی امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل بھی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوستو، آج ہم جو آیات پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہم سے پہلے قومیں جو گزری ہیں، یہود و نصارہ، ان کو عذاب کیوں آیا اور ان کے عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ان پہلی قوموں کے بارے میں؟ وہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ان قوموں پہ عذاب آنے کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہود و نصارہ جو ہم سنتے ہیں، یہود کس کو مانتے تھے اور نصارہ کس کو مانتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم آیات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دوستو، آپ کو ریکویسٹ ہے، کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کر کیا کریں، لائک سبسکرائب نہ کیا کریں، شیئر کر دے گا جو اللہ کا پیغام ہے، جو میں پہنچاتا ہوں آپ تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آئے سنتے ہیں آج اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا فرما رہے ہیں ہم سے۔ قرآن شریف کی سورت نمبر 4 سورۃ نساء آیات نمبر 150۔ مفہوم ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں۔ تفسیر ہے، منافقین کے اعمال اقوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اہل کتاب یہود و نصارہ کے خیالات، شبہات اور ان کی تردید کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ سورت کے آخر تک چلا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ساتھ نبوت کو نہ ماننا کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کا ماننا یہی ہے کہ زمانے کے پیغمبر کا حکم مانے، اس کے بغیر اللہ کا ماننا غلط ہے۔ نیز اللہ کے احکام ماننے سے انکار اس کا بندہ ہونے سے انکار ہے، اور بندگی عبادت ہے، انکار کا مطلب کائنات کو بنانے والے کا انکار ہے۔ قرآن اہل کتاب ہی ہے اور بعد والے جملے انہی کی خصلتوں کی تفسیر ہیں۔ یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور نصارہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یعنی سب کو ماننا ایمان ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے، جبکہ یہ لوگ بعض پر ایمان لا کر اور بعض سے انکار کر کے ایک تیسری راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نام یہودیت یا نصرانیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجدوں میں نماز، بازاروں میں سود، غم، شادی اور عام رہن سہن میں غیر مسلموں کی نکالی اور عدالتوں اور حکومت کے شعبوں میں کفریہ قوانین، سب کچھ کو ملا کر اس کا نام اسلام رکھ دیا ہے، اور بعض نے کہا کہ قرآن کو تو مانیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانیں گے۔ یہ منکرین حدیث بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ ماننے سے مراد یہ ہے، وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ مانے، لیکن ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے مانے، اس پہ عمل کریں، تب ماننا قبول کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔